بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، آج کل ایک مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ گردش کر رہا ہے جو کہ ہر ٹی وی چینل کی زینت بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں بھی اسی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے لگا دی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ میں ایک نہتی لڑکی ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز کی اس ٹویٹ کی وجہ سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ایک نہتی لڑکی ہیں یا نانی ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ لڑکی تو خیر یہ نہیں رہی، اب تو یہ نانی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو لڑکی تصور کرتی ہیں چونکہ انہوں نے اتنی بڑی مہنگی سرجریاں کی ہوئی ہیں تو وہ اپنے آپ کو لڑکی تصور کرتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 50 سال کی نانی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہتا۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، مریم نواز کے اس ٹویٹ سے بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ جناب وہ کہتی ہے مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو کیوں ڈرتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو نیب آفس لاہور نے ایک درخواست بھیجی تھی کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ہمیں ایک تو رینجر دی جائے وہ پولیس کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نیب آفس لاہور ہے اس کو ریڈ زون کا درجہ دے دیا جائے۔ تو پنجاب حکومت نے تسلیم کر لیا، ان کی درخواست کو مان لیا ہے، اور اسی کے مطابق جیسے انہوں نے درخواست دی تھی ساری سہولیات جو ہیں وہ نیب کو دی جائیں گی۔ یہ پنجاب حکومت کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی ایک دھچکے کے طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر بات سنی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو کچھ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، جو مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایک نہتی لڑکی ہوں۔ یہ کیسی نہتی لڑکی ہے جو عدالتوں میں آتی ہے تو گلو بٹوں کے ساتھ آتی ہے، بڑے جتھوں کے ساتھ آتی ہے، اور ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ آتی ہے، پتھروں کے ساتھ آتی ہے، نیب آفس پہ حملے کرواتی ہے۔ یہ کیسی نہتی لڑکی ہے جو ججوں اور جرنیلوں کو گندی زبان کے ساتھ ان کو گالیاں دیتی ہے، باتیں کرتی ہے؟ یہ کیسی نہتی لڑکی ہے میرے دوستو؟ میں کیسے مان جاؤں کہ یہ نہتی لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ ایک کے بدلے میں ہم 10 ماریں گے؟ یہ کیسی نہتی لڑکی ہے جو کھلے عام جرنیلوں اور فوج کو گندی زبان استعمال کرتی ہے، اور خاص طور پہ سٹنگ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے خلاف کنٹینر پہ کھڑے ہو کر گندے گندے القابات سے نوازتی ہے؟ اور یہ کیسی نہتی لڑکی ہے جو شہباز گل کو انڈے مرواتی ہے اور ٹماٹر مرواتی ہے؟ اور یہ کیسی نہتی لڑکی ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جائیدادیں کہاں سے بنائی، آپ تو کہتی تھی میری لندن، تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے؟ تو پھر یہ جائیدادیں آپ نے کیسی بنوائیں؟ تو اس نیب آفس کو یہ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، مارنے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ یہ کیسی نہتی لڑکی ہے میرے دوستو، میرے پاکستانیوں؟ ایسی نہتی لڑکیاں تو ہم نے بھی دیکھی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر اس طرح کی عورتیں اور بھی ہیں جو گاؤں کی سطح پہ بڑی مشہور ہوتی ہیں، اور ان کی مشہوری کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر شریف آدمی کو صرف اس طرح کی بلیک میلنگ کرتی رہتی ہیں کہ میرے پاس تمہاری یہ کارنامے بھی ہیں، وہ کارنامے بھی ہیں۔ جیسے کہ مریم صاحبہ نے جناب کھلے عام الزام لگانا شروع کر دیے ہیں، اور اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں میری اپنی ذات مجروح ہو رہی ہے، پھر بھی اس نے یہ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں جیسے کہ اس ٹویٹ میں آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ عورتیں جو گاؤں کی ہوں یا شہروں کی ہوں، ان کی نیچر ہوتی ہے یہ کہ کسی بھی شریف آدمی کو کسی بھی وقت وہ مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ ہم نے کئی بار ایسا بھی دیکھا ہے کہ خود کے کپڑے پھاڑ کے تھانے میں جا کے FIR کٹوا دیتی ہیں کسی بھی شریف آدمی کے خلاف کہ اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہے۔ تو ایسی ہی سوچ مریم نواز صاحبہ کی مجھے تو نظر آ رہی ہے اس ٹویٹ میں، جو کہتی ہے کہ نیب حراست میں اور جیل کے اندر جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر کا لفظ بڑا بھاری ہے میرے دوستو، اگر وہ کہتی ہے کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ میں نے جو جائیدادیں ہیں یہ کیسے بنائیں، یہ کس طریقے سے میں نے ان کو بنایا، تو اگر نیب مجھ سے یہ پوچھے گی تو پھر میرے پاس ایسی چیزیں پڑی ہیں، میں سب کے نام سامنے لے آؤں گی۔ یہ اس ٹویٹ کا متن ہے جس میں اس نے دھمکیاں لگائی ہیں۔ تو یہ کیسی نہتی لڑکی ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے میں ایک نہتی لڑکی ہوں، لیکن لوگ پھر بھی مجھ سے ڈرتے ہیں؟ تو ڈرتے صرف اس لیے ہیں کہ کوئی بھی شریف آدمی ایسی عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا آدمی، ایسی عورت کوئی بھی کسی وقت بھی کسی شریف آدمی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دے تو
اس آدمی کا کیا بنے گا؟ میرے دوستوں میرے پاکستانیوں، لیکن اس دفعہ مریم نواز صاحبہ کی یہ منطق چلنے والی نہیں، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیب آفس لاہور نے ایک درخواست جو دی تھی اس کے اوپر پورا منوان عمل کر دیا جا چکا ہے۔ ان کو رینجر بھی ملے گی، پولیس بھی ہوگی سیکیورٹی کے لیے، اور دوسرا ریڈ زون کا درجہ بھی دے دیا جا چکا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اس کے ساتھ صحیح کارروائی ہوگی۔ جیسے یہ جائے گی مریم نواز صاحبہ نیب آفس میں، اس کے ساتھ اور کس نے کیا کرنا ہے؟ نیب آفس میں ان سے سوال جواب ہونے ہیں۔ جو یہ کہتی ہے سوال نہیں ہم حساب لیں گے، یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، تو یہ ایک طرح سے نہتی لڑکی تو نہیں ہے میرے دوستو، یہ خود نہتی ہوتی ہے، لیکن اس نے گلو بٹ اتنے تیار کیے ہوتے ہیں، اور اتنے ابھی ایک مولانا جو کرائے پہ مل جاتے ہیں، اکثر اس کے مدرسوں کے بچے بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں، اس نے ایڈوانس بھی پکڑ لیا ہے نواز شریف سے کہ مجھے ایڈوانس میں اتنے پیسے دو تاکہ میں مدرسوں کو راضی کروں، اور وہاں جو میں نے وہاں سے ٹرانسپورٹ کرنی ہے بچوں کو لانے کے لیے، اور اس کے لیے سارا کچھ میں نے کرنا ہے، جو خرچہ ہوگا وہ میرے پاس نہیں ہے، اور کروڑوں میں اس نے ایڈوانس بھی لے لی ہے۔ اور یہ جو کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جاتی عمرہ میں فضل الرحمان سے، مولانا نے اور کوئی ملاقات نہیں کرنی تھی، مولانا کی ایک ڈیل تھی جو نواز شریف کے ساتھ فون پہ رابطہ کیا گیا، اور اس کے بدلے میں جناب ڈیل ہو چکی ہے۔ مولانا کو کچھ ایڈوانس بھی مل چکا ہے، مولانا ایڈوانس بھی لے چکے ہیں کہ میں ٹھیک ہے میں بچے لاؤں گا مدرسے کے، اور باقی کام ہونے کے بعد تو یہ چھوٹے چھوٹے اقساط میں باقی پیسے ملیں گے، لیکن ٹوٹل ملا کے تقریباً 5 ارب کے لگ بھگ پیسہ جو ہے وہ مولانا کو ملے گا۔ فی الحال اس کو کوئی 70-80 کے درمیانی کوئی ہنسا ہے جس میں اس کو 70-80 کروڑ کے لگ بھگ روپے ملے ہیں، اور اس نے اس کی وفاداری نبھانے کے لیے، ان پیسوں کو پورا کرنے کے لیے جناب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ 26 تاریخ کو اپنے بندے، اپنے جتھے لانے ہیں، جن کے پاس ڈنڈے ہوں گے، سوٹے ہوں گے، باقاعدہ وہ ٹرین شدہ جو اس کے سولجر ہیں، جو اس کی اپنی ایک وردی میں ملبوس ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میرے دوستوں میرے پاکستانیوں، کہ ایک نیب آفس جو ایک ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ساتھ رکھنے کی، وہ اپنے طور پہ ایک کام کر رہا ہے، انویسٹیگیشن کا کام کر رہا ہے، جو لوٹی ہوئی رقم ہے اس کو واپس کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو خراب کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے ایک پوری ٹیم تشکیل دی ہے، جن کے پاس ڈنڈے ہوں گے، چوٹے ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے، اور اسی طرح کی کافی چیزیں اور بھی ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، مولانا اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ایسا میدان بنایا جائے، ایسا کام کیا جائے جس سے بھگ دوڑ مچے، لڑائی ہو، جس میں 15-20 لاشیں گریں، اور لاشوں کے اوپر ہم پھر دوبارہ سیاست کریں گے۔ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے میرے دوستوں میرے پاکستانیوں۔ جو نیب نے قدم اٹھایا، بڑا قانونی قدم اٹھایا، انہوں نے ساری کی ساری جو چیزیں منگوانی تھی، پنجاب حکومت سے لینی تھی سیکیورٹی کی، وہ لے لی ہیں، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی بالکل تیار ہے۔ اب یہ مریم نواز کی دال گلنے والی نہیں ہے، جو مریم نے کوشش کی ہے کہ وہ نیب کے اوپر ایک الزام لگایا، اور پھر پولیس کے اوپر ایک الزام لگایا کہ جیل کے اندر میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو میں عام طور پہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میرے دوستوں کو شاید علم ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیل کے اندر یا حراست میں جب بھی اس کو جیل کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے کسی بھی مجرم کو، یہ تو مریم نواز صاحب ہے، میں عام مجرم کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی جب دوبارہ پیش کی جج صاحب کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جج صاحب اس بندے کو دیکھیں کہ اس بندے کے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی یا کوئی تشدد تو نہیں ہوا، اور پھر جج صاحب پوچھتے بھی ہیں اس مجرم سے، بھائی کہ تیرے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو جب مجرم کہہ دیتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، یا جسمانی طور پہ وہ جج صاحب کو فٹ نظر آتا ہے، تو پھر اگلے 14 دن کا ریمانڈ وہ تبھی دیتے ہیں جج صاحب۔ تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوتا رہا ہے، جب وہ ریمانڈ پہ آتی رہی، اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ظلم زیادتی ہو رہی تھی جیل میں یا نیب حراست میں، تو اس کا کام بنتا تھا اسی وقت بر وقت ایک درخواست لکھتی اور جج کے سامنے رکھتی کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس وقت جج صاحب جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالتے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا حل کرتے۔ تو اس بات سے تو ایک صاف نظر آتا ہے کہ جیسے میں نے اوپر ویڈیو میں کہا ہے کہ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی وقت اپنے کپڑے پھاڑ کے تھانے میں چلی جاتی ہیں، اور سامنے والے بندے پہ جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں کہ یہ کپڑے اس نے میرے پھاڑے ہیں۔
اور لہٰذا اس کے اوپر FIR کاٹیں، اور وہ آدمی بیچارہ ایک شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا الزام مریم نواز صاحبہ نے بھی لگایا نیب اور جیل پہ، اور جبکہ حقیقت اس کے بہت زیادہ برعکس ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پاکستانی، یہ تھی میرے پاس کچھ اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور کلک کریں، اور ویڈیو سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔